اب آگے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ کیسے کیسے یہ بہانے بناتے تھے سمپل احکامات میں. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. سجیشن کے حکم ہے، مشورہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرا خیال ہے کہ کر لو. نہیں، حکم. اللہ کی قدرت کے مظاہرے دیکھ چکے تھے. پہاڑ اٹھا تھا سروں کے اوپر، طور معلق ہوا تھا ان کے اوپر. وہ اللہ کی قدرت، وہ اللہ کا پاور دیکھ چکے تھے یہ. اور اللہ کی مدد کیسے کیسے، احسانات کتنے بے شمار. اس میں کوئی کمپلیکیشن لگ رہی ہے ہمیں سننے میں؟ کوئی بہت لوگ کہتے ہیں نا شریعت بہت مشکل ہے. جواب آپ کو خود مل جائے گا. یہ مشکل تھا، حتتن کہنا مشکل تھا نہیں، ول نہیں تھی کرنے کی. where there is a will there is a way. ان کے اندر ول ہی نہیں تھی. تو اچھا اب گائے ذبح کرنے کا کیوں کہا؟ ذرا اس کے بارے میں سوچیں. بکرا بھی ہو سکتا تھا، کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، دمبا ہو سکتا تھا. گائے کی حرمت جو بیٹھی ہوئی تھی نا، اجل بنایا تھا نا انہوں نے، یاد ہے آپ کو؟ یہ جو بچھڑے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو یہ لگتا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم گائے کو چھیڑیں گے تو کوئی نحوست آ پڑے گی ہمارے اوپر. سلیو مینٹیلٹی ہے نا یہ. وہ ساری چیزیں بہرحال اللہ اپنی مصلحتیں خود جانتا ہے. کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بقرتن. یہ جو تا کیا بتا رہی ہے؟ ایک گائے، کوئی سی بھی گائے، اینی کاؤ، کوئی بھی پکڑ لو. اب ان کا رسپانس دیکھیں. قالو، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے موسیٰ کیا تم مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ جس کو ہم کہیں گائے کون ذبح کرتا ہے؟ حیران ہو گئے. اب یہ کب ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب اللہ رسول کا تعلق وہ اتفاق اور اتحاد کی بنیاد نہ ہو. اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان کی عظمت پر اگر مشترک نہیں ہوتے، اگر بانڈنگ نہیں ہوئی ہوتی نا. اور بانڈنگ کس پر ہوتی ہے؟ ایک کسی خاص کلچر کے اوپر. ریلیجس آئیڈینٹی بانڈ نہیں کر رہی ہوتی، کلچرل آئیڈینٹی بانڈ کر رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ رسول سے اور اللہ کی کتاب سے مینٹل ریپو نہیں بنتا. ہمارا ایشو ہے یہ، ہمارا یہ ایشو ہے پاکستان کا. ہم کہتے ہیں انڈس ویلی کلچر، ہم انڈس ویلی کلچر کو فالو کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہم سب ایک ہیں، سب صحیح ہیں بالکل. اس لیے کلچر ہمارا کامن ہے، لینگویج ہماری کامن ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کلچر جہاں تک اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے الحمدللہ نو ایشو. اگر وہ کلیش کرتا ہے اسلام کے ساتھ تو پھر تو کامن بیسس نہیں ہو سکتا کلچر. تو ان کی تو بانڈنگ نہیں تھی نا رسول سے، موسیٰ علیہ السلام سے. ان کی بانڈنگ کوئی نہیں تھی تورات سے. ان کی بانڈنگ اب تک کس سے تھی؟ فرعون سے. اب تک ان کی جو ریپو بنی تھی، مینٹل ریپو، وہ فرعون کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی، ان کا جو ماسٹر تھا. جب انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو پتہ چلا کہ دین کے بارے میں مذاق کرنا جہالت کی نشانی ہے. دین کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، دین کے احکامات کے بارے میں. اور میں اور آپ تو لکھ لیں کہ ہم کبھی عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم کسی کی داڑھی کا، ہم یا اذان کا یا کسی کے حجاب کا ہم مذاق نہیں اڑائیں گے، کبھی بھی نہیں. ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، احکام پر فوراً عمل کر لینا چاہیے، وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں اس وقت. اچھا اب ان کو تھوڑی عمل کرنا تھا، بس ریبل وداؤٹ کاز تھے نا، بغاوت بلا وجہ کی. قالو، کہنے لگے ادعو لنا ربک، پکارو تم ہماری طرف سے اپنے رب کو. یہ انداز مجھے بتائیں کیسے؟ انداز دیکھیں، ان کی رعونت دیکھیں، ان کا ایریگنس دیکھیں. ادعو لنا ربک، آرڈر دے رہے ہیں اپنے نبی کو. یو موسیٰ تم پکارو ذرا اپنے رب کو. اب ہمارا رب نہیں، ڈسٹنس دیکھیں، فاصلہ دیکھیں، پتہ ہے نا کرتوت ان کو اپنے.
نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ سے امید ہے، اتنے دور ہیں اللہ سے کہ دعا بھی نہیں مانگتے خود. تو خود اپنے لیے دعا نہ کرنا اور دوسروں سے کہتے رہنا کہ تم دعا کرو تم دعا کرو، اچھی چیز نہیں ہے. اپنے لیے بھی انسان خود دعا کرے اور بے شک دوسروں سے کبھی کبھار کہہ دے کہ بھئی آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے. ان کا جو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے نا، یہ امیزنگ ہے کہ کہ موسیٰ تم پکارو اپنے رب کو ہماری طرف سے. اور یہ انداز سیکھا کہاں سے انہوں نے؟ یہ ہم پڑھ لیں گے. یہ فرعون ایسی ہی بات کرتا تھا. ابھی ہم آئیں گے آگے قرآن میں، جب بھی کوئی ان پہ مصیبت بلا آتی تھی، وہ جب مینڈک آ گئے تھے اور خون برس پڑا تھا ان کے اوپر اور سارے جو بلائیں نازل ہوئی تھیں فرعون کی قوم پہ، تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح بات کرتے تھے کہ موسیٰ ادعو لنا ربک، موسیٰ تم پکارو اپنے رب کو آن آر بہاف. تو وہی انہوں نے الفاظ، وہی ٹرمینالوجی سیکھ لی ایز اٹ از. کیا کرے؟ یبین لنا ما ہی، کہ اسے ہمیں گائے کی تفصیل تو بتائے کہ گائے وہ آخر کیسی ہے. اب دیکھیں اپنی شامت بلائی انہوں نے ایک سمپل چیز کو کویشچن کر کے. کہا جائے نماز پڑھ لو، پڑھ لیں. جتنی باریکیوں میں جائیں گے، جتنی باریکیوں میں جائیں گے اتنی اسپرٹ کم ہوتی جائے گی. اور ہمارے یہاں پھر آپ دیکھیں، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں یہی ٹیمپرامنٹ بن گیا ہے. ہم فقہ میں اس قدر الجھ گئے ہیں، فقہ پڑھانے والے فقہ پڑھنے والے دونوں اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ اسپرٹ کیا ہے وہ ہم کو یاد نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہی ہے، ہاتھ کہاں باندھیں، یہاں باندھیں، یہاں باندھیں، یہاں باندھیں، یوں کریں یوں کریں یوں کریں، وضو کے اندر یہ کریں یہ کریں یہ کریں. سنت پتہ ہونی چاہیے ایگزیکٹلی. سنت کے خلاف کام نہ کریں، لیکن سنت میں گنجائش ہے تو قبول کر لیں الحمدللہ. اتنا نہ الجھیں کہ وہ ہاتھ یوں یوں، ہاں نکلا نہیں نکلا، اور پتہ چلا کہ کوئی تقویٰ تو آیا ہی نہیں. تجوید سوچتے سوچتے اور ہاتھ کی جگہ سوچتے سوچتے ساری نماز چلی گئی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہر چیز کا مقام ہے، ڈینائی نہیں کیا جا رہا کہ فقہ کتنی امپورٹنٹ ہے، طریقہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جو چیز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے ہرگز وہ کام نہ کریں. کوئی نہیں کہہ رہا 2 رکوع کر لو، لیکن جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ کریں. اور جس میں حدیث نے بہت ڈیٹیل نہیں بتائیں، خاموش. آپ بھول نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد تھا، آپ نے گنجائش چھوڑ دی تھوڑی سی لوگوں کے لیے. تو اور بھی کچھ مسائلیں ہم دیکھیں گے. تو کہا کہ اچھا بتاؤ تو کہ وہ گائے ہو کیسی. یہ انہوں نے پوچھا. اب جب انہوں نے پوچھا تو تنگی پیدا ہو گئی. جیسے آپ ایک اور مثال آپ کو میں دوں، کہا جاتا ہے لوگوں خواتین سے کہ حجاب کرو، کہتے ہیں حجاب، مذاق تو نہیں کر اس زمانے میں حجاب کریں ہم. اچھا بتاؤ کیسا ہو، پنک ہو یا وائٹ ہو، کہاں تک کا ہو، پرنٹڈ پہن سکتے ہیں یا پلین پہنیں، خالی بلیک پہننا ضروری ہے یا وائٹ بھی پہن سکتے ہیں، کپڑوں سے میچنگ پہن لوں، آدھے سر تک پہن لوں، تھوڑے سے بال نظر آ جائیں تو حرج تو نہیں ہے، جھمکا باہر نکال لوں تو، اور دعوت ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے تو، اچھا لپسٹک لگا سکتے ہیں، آئی لائنر لگا لوں. آپ پھر دیکھیں سوال، یہی ہماری مینٹیلٹی، کس رنگ کا ہو کیا ہو، یہ سب وہی چیزیں بالکل. تو کہا کہ اچھا انہا قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اچھا انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، بیچ کی ہو. اب جب انہوں نے یہ کہا تو کثرت سوال کی وجہ سے 2 تنگیاں پیدا ہو گئیں کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو. اور فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو بس کر گزرو جس کا حکم دیا جا رہا ہے. سینس آف ارجنسی ہے، رسول بھلا چاہ رہے تھے ان کا کہ بس کر گزرو. فا بتا رہا ہے جلدی کرو. فَعْمَلُوا لکھا ہے، فَعْمَلُوا عمل کر گزرو، فَافْعَلُوا لکھا ہے. فَافْعَلُوا کی نیت تو گڑبڑ ہے تمہاری، کوئی بات نہیں پھر بھی کر لو، ایٹ لیسٹ ظاہر پر تو عمل کر لو، جان تو چھوڑاؤ اپنی. نیتیں تو ہیں تمہاری بہت خراب، بغاوت تو اندر بہت ہے، کوئی بات نہیں اندر بغاوت ہے، اوپر سے عمل تو کر لو، جان تو چھٹے تمہاری ایک حکم پر عمل کرنے کے بعد. نہ جی، قدس کہاں سننے والے تھے. قالوا بولے ادعو لنا ربک، پکارو ذرا اپنے رب کو ہماری طرف سے. یبین لنا ما لونھا، ہم کو بتائیں رنگ کیسا ہو گائے کا. ہم نے بات کی نا، یہ تو بتائیں اسکارف کس رنگ کا پہنے، تو بتاؤ رنگ کیسا ہو اس کا.
اب جب یہ پوچھا کہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، اب دیکھیں آگے 3 تنگیاں اور پیدا ہو گئیں، رسٹرکشن پر رسٹرکشن. اللہ نے نہیں ڈالی، انہوں نے خود ڈالی اپنے اوپر، پوچھ کے بال کی کھال نکال کے. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ، ہا کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے، کہ وہ ایک گائے ہو، صفراء، اورنج یلو، فاقع، کیسا اورنج کیسا یلو، برائٹ کلین. تو کیا تنگی پیدا ہوئی؟ صفرا ہو، فاقع ہو، اور نارمل اورنج، نارمل یلو کلر بھی نہیں بلکہ بہت برائٹ، شوخ، بالکل کلیئر سالڈ کلر ہونا چاہیے. تسر الناظرین، ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے، کہ لوگ دیکھ کے تعجب کریں. تب 5 تنگیاں ٹوٹل ہو گئی نا. قالو، بولے، ادعو لنا ربک، موسیٰ ذرا پکارو تو اپنے رب کو ہماری طرف سے. یبین لنا ماہی، بتائے تو ہم کو کہ بھئی وہ گائے کیسی ہے. گائے تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، تم کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو ہم کو، گائے ذبح کرو، کو سمجھ آ رہا ہے کسی کو؟ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا. یہ ان کا حال ہے، سمپل چیز کو بلا وجہ کمپلیکیٹ کرنا. پلیز میں اور آپ یہ کام نہ کریں. نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں، کہا یہ کام کرو کر لو، اللہ خود ہی سکھا دے گا بعد میں کہ اس کی بہترین شکل کیا ہونی چاہیے. ابتدا تو کریں. تو کہا کہ ہمیں تو اس کا تو ہم تمہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، پوچھو تو اپنے رب سے چاہتا کیا ہے ہم سے، اتنے مشکل کمپلیکیٹڈ احکامات دیتا ہے اللہ ہم کو. یہ ان کا رویہ تھا اللہ کے ساتھ. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو بہت ہی ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ساری گائیں مل جل گئی ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب گائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، کلیئرلی بتاتا ہی نہیں ہم کو تو بڑا ہی شبہ پیدا ہو گیا اس کے اندر. اب جب یہ کہا انہوں نے تو اب مزید 3 تنگیاں پیدا ہو گئیں. ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 8. پہلے 2 تھی نا، بوڑھی نہ بچیا، پھر 3 اور پھر یہ 3 اور. کہا اچھا، اور کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے. علماء کہتے ہیں اگر یہ انشاء اللہ نہ کہتے کبھی گائے ذبح نہ کرتے. اور یہ انشاء اللہ کیا ہے؟ انشاء اللہ تعالی، مسلمان کہتے ہیں انشاء اللہ تعالی، تو اس کا کیا مذاق بنایا گیا ہے؟ انشاء اللہ تعالی کرنا نہیں ہے ان کو، نعوذ باللہ تماشا بنانا اس فقرے کا. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، سدھائی بھی نہیں ہے، تثیر الارض، جو کہ زمین کو جوتتی ہو، یعنی کہ اس کو ہل میں نہیں جوتا جاتا. ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے جو کہ زمین کو جوتتی ہو، یعنی جوتنا سمجھتے، ٹو پلاؤ دا فیلڈ، پلاؤ نہ کرتی ہو فیلڈ کو. ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھینچتی ہو. مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، بے داغ ہو بالکل، ایک بال بھی اس کے اندر کسی اور رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، ایک پیچ بھی وائٹ، بلیک، براؤن، لائٹ اورنج، لائٹ یلو نہیں ہونا چاہیے، سالڈ سمپل کلر ہونا چاہیے انٹائر گائے کا، کوئی دھبا نہ ہو کسی اور رنگ کا. کتنا مشکل معاملہ ہو گیا، کتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا. قالو، بولے، الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق، کہا ہاں موسیٰ اب لائے ہو نا حق، تم اب سمجھ آیا ہم کو، ہاں اب تم نے بتایا کہ ہاں اصل میں بات کیا ہے. فذبحوها، پکڑ دھکڑ کے پھر ذبح کیا. اللہ فرماتا وما کادوا یفعلون، کرنے والے لگ نہیں رہے تھے. اجر ملا ہوگا اجر اللہ کے یہاں ان کو اس عمل پر، 0 اجر. مشکل بھی اٹھائی، کارنر ہو گئے تب عمل کیا، اجر کوئی نہیں. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ گائے بچانا چاہ رہے تھے، گائے تو نہیں بچا سکے. ایک تو ظاہر ہے اس کی حرمت بیٹھی ہوئی تھی دماغ میں کہ گائے کیسے ذبح کر دیں،
دوسرے وہ ایک جو طبیعت کے اندر ان کی بغاوت تھی وہ اپنی جگہ، اور تیسرا یہ بال کی کھال نکالنا، ایک یہ تھا. تو پھر بھی گائے کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے. پولر اپوزٹ 180 ڈگریز پر ایک مثال ہم کو ملتی ہے کہ اللہ نے کسی اور کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے فوراً مان لی بات، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح کروایا بیٹا بچ گیا. گائے بچی؟ نہیں بچی. تو ہم بعض دفعہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فرار اختیار کر لیں گے. تقدیر شریعت سے فرار ہے، تقدیر سے فرار نہیں ہے. یاد رکھیں، جو اللہ کو لینا ہے اللہ لے کے رہے گا. ساری دنیا مل جائے ہم کو بچا نہیں سکے گی. اللہ جس کو دیتا ہے وہ دے کے رہے گا. ساری دنیا روکنے کھڑی ہو جائے، ساری پوری قوم مل کر ایک گائے نہیں بچا سکی. ون میزلی کاؤ وہ نہیں بچا سکی. اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کا بیٹا بچا دیا. تو تقدیر پر ایمان رکھ کر شریعت پر عمل کریں. تقدیر پر ایمان شریعت پر عمل کرنے کو آسان کر دیتا ہے. ہماری چوائسیز جو ہیں وہ الحمدللہ الائن ہو جاتی ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ. تو بڑا ہی دردناک قصہ ہے ان کا. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. تو ساری شریعت سے فرار جو تھی ان کی وہ تقوی کی شکل میں تھی. جتنا فرار کا راستہ ڈھونڈتے رہے شریعت اتنی سخت ہوتی چلی گئی. اور یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے کسی بکرے کو باندھا ہوا ہے رسی کے ساتھ، جتنا وہ بکرا زور لگاتا ہے نا رسی توڑوانے میں، اتنا کیا ہوتا ہے جو گلے میں پھندا پڑا ہوتا ہے سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے وہ پھندا اس کے گلے کا. تو بے حد باریکی میں جانے کی وجہ سے اپنی جان خود انسان مصیبت میں ڈالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، الدین یسرن، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. جو دین میں سختی کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے. یہ تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تقوی ایک حد تک. تو جب بے حد اس طرح سے بہانے بازیاں کرتے ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیں تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ بریک لے لیجیے گا انشاءاللہ.